أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور دینی بہنوں، پورے گاؤں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور پورے گاؤں کے بچے کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ دنیا میں تقریبیں تو ہوتی رہتی ہے، خوشی کا ماحول بنتا رہتا ہے، لیکن لوگوں نے خوشی کے میدان الگ الگ بنائے ہیں اور وہ میدان مادی چیزوں کے ہیں، لیکن یہ ہمارے خوشی کا میدان جو ہے، ماحول جو ہے، یہ نرالا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا قرآن ختم ہو، جس قرآن کے سننے کے لیے فرشتے بے قرار رہتے ہیں، اور جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا حلقہ لگا ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آؤ آؤ تمہاری ضرورت کی چیز یہاں ہے۔ فرشتوں میں صرف جبرائیل امین جو ہے وہ حافظ تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ حافظ نہیں تھا۔ وہ قرآن لیتے تھے لوح محفوظ سے اور لاتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ ہر رمضان میں جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس دور کرنے آتے تھے۔ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کو سناتے تھے اور جبرائیل امین آپ علیہ السلام کو سناتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہونے والا تھا اس رمضان میں 2 دور کیے ہیں، 2 مرتبہ آپس میں قرآن سنایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایمان والے کے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر آدمی اپنی سیزن کو سنبھال لیتا ہے اور سیزن سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے آخرت بنانے کا سیزن کا موقع دیا ہے۔ اس کی خوب قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں دیر کرتا ہے، جانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ کھانے پینے سے، خواہشات سے جو منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تقویٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں اور میری بندیوں کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ کتنے رمضان گئے میرے دوستوں، کیا ہماری زندگیوں میں تقویٰ آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی تقوی کا مطلب اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، بچی کی رخصتی میں، منگنی میں، نکاح میں، اللہ کا لحاظ کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کا لحاظ نہیں رکھا
تو پھر وہ اپنی خواہش کا لحاظ رکھے گا. میرے دل میں کیا خواہش اٹھتی ہے وہ وہی پہنے گا. شادی میں وہی ڈھونگ کرے گا. موت میت پر وہی رسم اور وہی رواجات اپنائے گا. بالوں کی کٹنگ چہرہ مہرہ اسی طرح کا ہوگا. اس لیے کہ اس نے اللہ کا لحاظ نہیں رکھا, اپنی جی کی چاہت کا لحاظ رکھا ہے. زندگی تو گزر جائے گی لیکن بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو, یعنی اس کی قدر کر لو. آپ نے فرمایا زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے پہلے. موت آ جائے گی, آدمی کیا کر سکتا ہے. اور زندگی کی قدر یہ ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے کھانا نہیں چھوڑنا, پینا نہیں چھوڑنا, سونا نہیں چھوڑنا, اپنی حاجتیں نہیں چھوڑنا. اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگو. اور آخرت 2 چیزوں سے بنے گی, ایک ایمان سے اور ایک نیک عمل سے. ایمان اور نیک عمل یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہماری پونجی ہے. ہوگا دنیا کا سرمایہ سونا چاندی, ہیرے جواہرات, زمین و جائیداد, لمبے چوڑے کاروبار ہوں گے ان کا سرمایہ. یہ ہمارا سرمایہ نہیں ہے. ہمارا سرمایہ تو ایمان ہے اور نیک عمل ہے. موت سے پہلے پہلے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان بناؤ. ایمان کیا مطلب ایمان بنانے کا؟ ایمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ضرورت کے موقع پر, ہر تکلیف کے موقع پر ہماری نظر صرف اللہ پر جانی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور اللہ ہی ان حالات کو دور کرے گا. اس لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت پڑے اللہ سے کہو, تکلیف آئے اللہ سے کہو. پھر دنیا دارالاسباب ہے, سبب کے درجے میں کوشش کرو لیکن اس سبب پر یقین نہ کرو, یقین اللہ کی ذات پر کرو. یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک مہینے سے یہی چاہا جا رہا ہے. ایمان تو اللہ نے دیا ہے لیکن ایمان ایسا مضبوط بناؤ کہ زندگی کے جھوٹ کو ایمان دھکا مار کے نکال دے. زندگی میں سود ہے تو ایمان دھکا مار کے نکال دیں. زندگی میں عقائد کی لائن کی کوئی گندگی ہے تو ایمان اس کو دھکا مار کے نکال دیں. زندگی میں گناہوں کی لتیں پڑی ہوئی ہے, گناہوں کی لتیں پڑ جاتی ہے, پھر وہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے. دنیا کی کوئی طاقت گناہ نہیں چھڑا سکتی, صرف ایمان کی طاقت ایسی ہے جو گناہ کو چھڑاتی ہے. اور گناہ یہ زہر ہے, زہر ہے. زہر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک زہر ایسا ہوتا ہے کہ کھایا کہ مرا, تجربہ مت کرنا. اور ایک زہر جس کو سلو پوائزن کہتے ہیں, اندر گیا وہ اپنا اثر کرے گا لیکن آہستہ 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 کرے گا. تو گناہ 2 طرح کے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ کیا تو ایمان اور اسلام سے گیا, اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ آہستہ 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 گناہوں کی لت ایسی پڑتی ہے کہ پھر نیکی, اچھائی, بھلائی, شریعت, سنت, اللہ کے احکامات, قرآن حدیث, اسلام, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. جیسے یہ تم لوگ کھاتے ہو نا وہ پڑی کیا, نہیں بولو, پڑی کیا کھاتے ہو نا, کیا نام ہے؟ میں تو ایک ہی نام جانتا ہوں, بودھا لال. باقی نئی بہت سی نکلی ہیں. جس پڑی کی جو عادت جس کو پڑ جاتی ہے آپ اس سے اچھی پڑی کی دو,
اچھی لگے گی اس کو؟ کیوں بولتے کیوں نہیں؟ اچھی لگے گی؟ ہاں بس اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بناؤ کہ گناہ اچھا نہ لگے. نمازوں کا عادی بناؤ کہ نماز کا چھوڑنا اچھا نہ لگے. حلال روزی کی فکر کرو، حلال روزی کی. آج مسلمان مالدار بننے کے چکر میں حرام روزی میں پھنسا ہوا ہے، حرام کمائیوں میں پھنسا ہوا ہے. مسلمان سود و بیان میں پھنسا ہوا ہے. مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کے مارنے میں پھنسا ہوا ہے. یہ سب بربادی کے راستے ہیں. بربادی کے راستے سلو پوائزن ہے. آہستہ 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 اندر میں وہ خرابی پیدا ہوگی کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کا عادی بناؤ. اور اللہ نے نیکی کا عادی بننے کے لیے 2 میدان دیے ہیں. ایک میدان رمضان کا ہے. رمضان میں جتنی نیکی کرنا چاہو کر سکتے ہو. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ 2 ہمارے بڑے بڑے دشمن، ایک نفس اور شیطان، اللہ تعالیٰ رمضان میں نفس کو کمزور کر دیتا ہے روزہ رکھ رکھ کر، اور شیطان کو اس کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں ڈال دیتا ہے. میرے پیارے نبی علیہ السلام کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں. اللہ کا اتنا غیبی نظام چلتا ہے. جہنم کے دروازوں پر تالے لگا دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے. نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، 1 فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب. سیزن ہے سیزن. ہاں، کھا پی کر سونے کے لیے رمضان نہیں ہے، اور رات کو گپے مارنے کے لیے رمضان نہیں ہے. کیا کر رہا ہے تو؟ آسمانوں سے آواز آ رہی ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا؟ ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی میرے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنے والا؟ اور یہ گپوں میں لگا ہوا ہے. بہت سے جوان رمضان کی پوری رات کھیل کود میں برباد کرتے ہیں. ہاں، کئی کرکٹ کا میدان ہے، کئی والی بال کا میدان ہے، پوری رات کھیلتے ہیں. شیطان اسی میں لگا دیتا ہے. اور بہت سے ایسے ہیں کہ یہ باہر کی چپائیوں پر بیٹھ کر پوری رات گزار دیتے ہیں، سحری کے وقت گھر جاتے ہیں. کیا رمضان اسی لیے رمضان کا اثر زندگی میں نہیں آتا. رمضان کے ذریعے سے نیکی کا اور نماز کا عادی اتنا بنایا جاتا ہے کہ عید کی نماز میں اذان ہوتی ہے. بھائی خبر بالش نامو اتنا داڑے اذان تھائی سے اتنی نماز ماٹے بولو. یہ حال ہے ہمارا. کتنی عیدیں پڑی؟ یہ تو مولچہ بڑھائی ہمیں بڑھی. ارے عید کے لیے اذان ہوتی ہے. ہاں، ایسا عادی بناؤ کہ اذان کا انتظار نہ ہو. بغیر اذان کے ایمان والا عید کے دن خوشی مسجد میں آ جاتا ہے. جیسے بغیر اذان سنے تم آتے ہو. اپنی زندگی میں 5 نمازوں کا اہتمام ایسا کرو. یہ مشق کرائی جاتی ہے. اور پھر جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہے؟ اللہ ماشینہ چوتھی لایا جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہے؟ لو نماز. پٹی ہے نا، پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے. اور عید کے دن پہلے نماز. وہ امام صاحب خطبہ بعد میں پڑھی ہو. ہم تو رمضان میں نماز پڑھ کر، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد پڑھ کر اور نفلیں پڑھ کر اور 5 نمازوں کا اہتمام کر کے ہماری طبیعت ایسی بنی ہے کہ خطبہ آپ بعد میں پڑھنا، پہلے ہمیں نماز پڑھاؤ. جی یہ مزاج بنایا جا رہا ہے. یا تو اذان ہوتی ہے، اذان
اور ایمان والا پتہ نہیں کن مستیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کے اذان سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ ہاں، اس دھرتی پر 3 بڑے بڑے پاپ ہیں، ایک شرک ہے، ایک نفاق ہے اور ایک ظلم ہے۔ اس سے بدتر ہے نماز کے لیے نہ آنا۔ اللہ بلا رہا ہے اور تو نماز کے لیے نہیں آ رہا۔ کر لے زندگی کی قدر کر بھائی، او میری بہنوں، زندگی کی قدر کر لو، فیشنوں کو چھوڑو، بے شرمی بے حیائی کے لباسوں کو چھوڑو، بے پردگی کو چھوڑو، اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارو، اور اپنے لیے نمونہ باہر کی عورتوں کو نہ بناؤ، گندے موبائل کی گندی تصویروں کو اپنا نمونہ نہ بناؤ، بلکہ نمونہ بناؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں اور آپ علیہ السلام کی پاک بیویاں اور اولیاء کرام کی نیک عورتوں کو نمونہ بناؤ، تاکہ قیامت کے دن ان کے ساتھ تم کھڑی ہو سکو۔ برکت دنیا کے نادان عورتوں کو تم نے اپنا نمونہ بنایا، اپنے کپڑے ان کے جیسے پہنے، اپنے بال ان کے جیسے بنائے اور ان کی بے شرمی اپنی زندگی میں لائی ہو۔ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ تمہیں کھڑا کر دے گا۔ جاؤ جاؤ، تمہیں میرے پیارے نبی کی بیٹیوں کی اور میرے پیارے نبی کی بیویوں کی اور میرے نیک بندوں کے گھر والیوں کی تمہیں زندگی پسند نہیں تھی، اب جہاں جن کی زندگی پسند تھی وہاں چلی جاؤ۔ ہاں، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے، المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ ہاں، یہ فضائل اعمال کے ذریعے سے اپنے دلوں میں اعمال کی محبت پیدا کرو، اولیاء کرام کی محبت پیدا کرو، نیک لوگوں کی نماز پڑھنے کے طریقے سے محبت پیدا کرو، صحابہ کرام کی زندگی سے محبت پیدا کرو، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ ہاں، بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہت بے شرمی کے لباس آ رہے ہیں۔ ہاں، دیکھنے میں تو شادیاں بہت سادہ ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ناچ گانا نہیں ہوتا، لیکن عورتیں شادی کے دن، مرد تو ٹھیک ہے لیکن شادی کے دن عورتیں کیا پہنتی ہے، کیا پہنتی ہے، کیسا کپڑا پہنتی ہے، پردہ کیا، برقع کیا، شرم حیا کیا، کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ خوشی میں بھی اللہ کا حکم اور غمی میں بھی اللہ کا حکم۔ بالکل شادی میں خوشی منانی چاہیے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر، شریعت کا بارڈر نہ توڑو۔ یہ اللہ کی بارڈر ہے، یہ اللہ کی دیوار ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دیوار کے قریب مت جاؤ۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی بارڈر سے پار ہو جائے گا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، ظالم۔ کوئی آدمی کسی کا مکان دبا دے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کئی بول شوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ظالم۔ کسی کا کھیت دبا دے، ظالم۔ کسی کے پیسے دبا دے، ظالم ہے نا، اور کسی کی گاڑی چوری کر لے، بولو نا، ظالم۔ ارے اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تو آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے، زبان سے غلط بول رہا ہے، کانوں سے غلط سن رہا ہے، اور اپنی کمائیوں کو حرام کر رہا ہے، اور اپنے ماں باپ کو تو ستا رہا ہے، اور اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر رہا ہے، تو سب سے بڑا ظالم ہے، اور تو نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ ہاں، وہ ظلم اپنی ذات پر ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے
جو درخت کھانے سے منع کیا تھا کھا لیا. دعا کیا مانگی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا. پروردگار کیا وہ دانہ کھایا اور کیا وہ درخت کا پھل کھایا، ہم نے تو کھا کر ہماری ذاتوں پر ظلم کیا ہے. گناہ کرنے والا کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن پاک کا حافظ ہو جانا اور اپنے بچوں کو حافظ بنا دینا اور اس میں حصہ لینا بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ میں تو آج میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ان بچوں نے خالی قرآن کے الفاظ رٹے ہیں اور آپ سخی داتا اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ پیسوں کی بارش ہوئی. کس کی؟ نہیں بولو بولو. لیکن میں اب اپنی بات بند کرتا ہوں. مجمع میں بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اپنا ہاتھ جیب میں نہیں ڈالا. ارے قرآن ختم ہوا ہے، ان معصوم بچوں نے سینے میں قرآن اتارا ہے اور ان کے رٹنے پر اور استاد کے پڑھانے پر پورے گاؤں کو کتنی رحمتیں برسی ہے، اور عورتوں کی طرف سے تو ایک پیسہ نہیں آیا ہے. مستورات کے ساتھ 96,000، لاکھ میں کتنے رہے؟ 4. تو کوئی سکیدہ کا بول لو نا تاکہ اوپڑت پورو تھی جائے. چکل چوتیا وغیرہ. اللہ 4,000 نہیں بولو. رولا مت رہنا کہ پہلے اندر تھی جواب آوشے. لو پٹی جو دوسرے آ رہے ہیں پیسے. چھوٹا بچہ ذرا یہ بھائی دوستوں بزرگوں اور محترم دینی بہنوں، میں یہ کہہ رہا تھا حدیث پاک میں آتا ہے زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے پہلے. نہیں کر سکو گے. اچانک چلا جاتا ہے آدمی، نماز قضا رہ جاتی ہے، روزے قضا رہ جاتی ہے، لوگوں کے حقوق اپنے ذمے باقی رہ جاتے ہیں، توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا اور آدمی چلا جاتا ہے. میرے دوستوں قدر کرو زندگی کی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. ہاں بیماری آ جائے گی کچھ نہیں کر سکو گے، بیماری آ جائے گی کچھ نہیں کر سکو گے. ہاں اس لیے صحت کی قدر کرو، صحتوں کو ادھر ادھر برباد نہ کرو، ادھر ادھر برباد نہ کرو، قدر کرو. نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، تعلیم، گشت، پن کوسا اور 6 روزہ اور سالانہ چلہ یا 4 مہینے مسجد وار جماعت، اس میں اپنا وقت لگاؤ. اور تیسری بات فرمائی بوڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لو. ہاں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے. بولو سین اور تمونو تو مشوق ہو تمونو پٹی جیو ماشاءاللہ 10 اور 15 پہلے آئے تھے 25,000 تو تمشو دالت بھائی تنو ناک کری. بھائی سمجھ میں آئی؟ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے پہلے. فرصت کی قدر کر لو، فرصت کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے پہلے. ایسے مشغول ہو جاؤ گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے وہ آدم کے بیٹے، بالشاہ میں کوئی آدم کا بیٹا ہے؟ وہ آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو میں دور کروں گا. واہ رے واہ، کتنی مضبوط بات خدا کہہ رہا ہے. بات اللہ کی، کہنے والے پیارے نبی علیہ السلام، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھوں کو مشغولی میں پھنسا دوں گا. ہاں یہ خدا کا عذاب ہے، خدا کا عذاب. تیرا دھندا
تیری نوکری، تیرا گھر کا کام ہو میری بہن، اور تیری فیکٹری ہو میرے بھائی، جس میں تجھے نماز کی فرصت نہیں، تلاوت کی فرصت نہیں، اور ذکر کی فرصت نہیں، دین کی محنت کی فرصت نہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ میں بہت بڑا کماؤ کود بنا ہوں، اور ہماری بہن یہ نہ سمجھے کہ میں گھر کے کام میں بہت ہوشیار ہوں۔ خدا کا عذاب ہے تیرے اوپر کہ تجھے نیکی کا موقع نہیں ملتا۔ ہاں، خدا کہتا ہے پھنسا دوں گا، اور ایک نہیں، 4 نہیں، 100 فیکٹری کر لے۔ ہاں، اور 50,000، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ کی سیلری تجھے مل جائے، اور 1 بیگھہ نہیں، 1000 بیگھہ زمین تیرے پاس آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری محتاج کی میں دور نہیں کروں گا، تو فقیر کا فقیر رہے گا۔ ہاں، دین پر آؤ، شریعت پر آؤ، سنت پر آؤ، آنے والے ماہ مبارک کی قدر کرو۔ آپ علیہ السلام تو رجب آتا تھا، رجب، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے کیا معنی ہے؟ رجب کے معنی کہ رجب کیا؟ رجب کے معنی رجب نہیں، رجب کے معنی احترام کی چیز۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو احترام کے ہیں، جس میں اللہ نے حکم دیا تھا لڑائی بھڑائی نہ کرو۔ 3 تو ساتھ میں ہیں، 1 محرم، سفر، شوال، کیا ہیں بھائی کون سے مہینے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور ایک الگ ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے، یہ احترام کے قابل ہے۔ اور رجب آپ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم بارک لنا، پڑھو، یہ رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان میں ہم کچھ کمائی کر سکے۔ تو برکت کے کیا معنی ہے؟ برکت کے معنی برکت اللہ ہے نا۔ برکت کے کیا معنی؟ دھوکہ لگا ہے لوگوں کو، دھوکہ، اور یہ برکت اسلام میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ ایک ہوتے ہیں خوشحالی کے اسباب، جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خوشی کا موقع، شو کیا تمہارا بیامل لڑائز رہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ تو شادی کی برکت کیا ہے؟ کہ میاں بیوی کی آپس کو محبت، میاں بیوی کی چم شرموں سو، میاں بیوی کی محبت، یہ شادی کی برکت ہے۔ اور اگر شادی کے بعد محبت ہی نہیں ہے، لوگ سمجھیں کہ شادی ہو گئی، عورت والا ہو گیا، بیوی والا ہو گیا، پڑھی نہ خبر سے کہ لاکڑا رو لاڈو ہے نا۔ دیکھنے والا تو پچھتا تھا چلو پہنے منہ رہی جو، لیکن جو پہنوں سے انہیں کے لاکڑا لاڈو کھا چوی دکھائی دے تو یہ برکت نہیں ہے۔ مکان بنتا ہے، مکان، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے، لیکن مکان میں چین سکون نہیں ہے، تو یہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کاروبار کیا، فیکٹری چالو کی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ برکت دے، لیکن کاروبار میں حرام روزی آ رہی ہے، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اب وہ پریشانیاں آ رہی ہے، تو وہ برکت نہیں ہے۔ اولاد ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب چھوکرو تھیو چھوکرو، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ برکت دے، لیکن وہ نافرمان بنا ہے تو برکت ہے، برکت ہے۔ ہاں، برکت کے معنی جو چیز جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد اس سے پورا ہو رہا ہو۔ تو رجب میں برکت کیا ہے؟ کہ رمضان کے لیے ابھی سے تیاری شروع ہو رہی ہو، نمازوں کا اہتمام ابھی سے ہو، نوافل کا اہتمام ابھی سے ہو، اور تلاوت کا اہتمام ابھی سے ہو، اسی طریقے شعبان میں بھی، تاکہ یہ برکت رمضان میں جائے اور رمضان کی پوری پوری برکت ہمیں حاصل ہو۔ کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں، میرا وقت انعام والوں نے لے لیا ہے،
और तुम्हें घड़ियाल जुओ तो हाँ, लेकिन बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। पहले मैं आया था तो मैंने कहना पड़ा था, आज कीधું પણ થોડું કહેવું પડ્યું, એના પહેલે પડી કો મોટું આવી ગયું। શું કોઈ આવ્યું બીજું? ચોથી આવ્યો મસ્તુરત બોલો, તમારો તો હવે ઘેર જવાનો હક ન થયો। ચ્યા મુઢે ઘેર જાઓ? ના ના, ચ્યા મુઢે ઘેર જાઓ? 15 पहले आए, 10 बाद में आए, 5 अभी आए, कितने हुए? 31,000 रुपये मस्तूरात के आए। ये है हमारी बहनों का दिल। वो जब देने पर आती है ना तो यहाँ दे देती है, और जब लगाने पर आती है ना तो शादियों पर लगाकर, फैशनों पर लगाकर शौहर को कंगाल कर देती है। हाँ, ये भी है, ये भी है। इसलिए घर की तालीम के जरिए से हमारी माँ बहनों का दीनी जहन बनाओ। ओ बालिशना वालों, ओ बालिशना वालों, तुम्हारी बिरादरी मुख्तलिफ देहातों में है, लेकिन जो रौनक अल्लाह ने यहाँ दी है कहीं रौनक नहीं है। ये रौनक इस्लाम की है, ये रौनक दीन की है, ये रौनक दावत की मेहनत की है। ओ मेरी बहनों, ये रौनक जो है तुम्हारे पर्दे वाली जिंदगी की है, तुम्हारे घरों में बैठकर तिलावत और जिक्र और दुआ की रौनक है। अल्लाह इसमें और बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह इसमें और बरकत नसीब फरमाए। और ये हिफ्ज क्लास और ये मदरसा लगाओ लगाओ, अरे लगाओ। जिनके जरिए से अल्लाह ने हिफ्ज क्लास शुरू किया है वो तो शुरू करके एक तरफ हो गए, लेकिन जब तक ये सिलसिला चलेगा सारा अज्र जिंदगी में भी उनको मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा इंशाअल्लाह। मामूली चीज नहीं है। ये है वावेतर, ये वावेतर है, बारमासी वावेतर है, बारमासी वावेतर है। 12 महीनों में गेहूं उगते हैं, 12 महीनों में बाजरी उगे, ये बारमासी वावेतर है। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने बच्चों को एहतिमाम के साथ पढ़ने के लिए भेजो और पढ़ाने वाले उलमा की कदर करो। हाँ, और आने वाली जमातों के खाने खिलाने का जज्बा पैदा करो। और रमजान आ रहा है, इतनी तो नीयत जरूर कर लो कि रमजान में इंशाअल्लाह 3 मर्तबा हम में से हर एक 3 दिन जरूर लगाएगा इंशाअल्लाह। कौन कौन लगाएगा? ये हाथ जुओ यो ना, टूका हाथ। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी शाबान के तकादे चल रहे हैं, शाबान में भी अपने आप को अल्लाह के रास्ते में भेजो। मौत की तैयारी कर लो, मौत की। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमाए, पढ़ाने वाले असातिज़ा को कबूल फरमाए। और एक खुशी मुझे ये हुई कि आपने सिर्फ हाफिज होने वाले बच्चों को नहीं, हिफ्ज करने वाले तमाम बच्चे, यही मुराद थे कि हाफिज बच्चे हैं, हाफिज होने वाले कि जो हाफिज हो गए वो। तो फिर उन्होंने कोई ना ली सही ना। हाँ, और तमाम असातिज़ा, तो तमाम असातिज़ा कौन? ये कहाँ पर नहीं, मुझे खुशी हुई। बाद जगह पर सिर्फ हाफिज साहब को देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने तमाम असातिज़ा की कदर की है। बाद मौके होते हैं जो कदर की जाती है। अल्लाह ताला आपकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, दीन ईमान में, हलाल रोजी में अल्लाह खूब बरकत दे। आमीन। एक बात तय करो भाइयों और बहनों, एक बात तय करो कि आज से लेकर मौत तक खुदा को नाराज नहीं करें इंशाअल्लाह। और कोई नमाज हमारी आगे पीछे नहीं होगी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह।